ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، جو اس سے پہلے والی امتوں کو نہیں دی گئی تھی۔ تو جب اس امت کو ایسی قوت حافظہ دی گئی، پھر آخر ہم باتوں کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ دینی باتیں ہم یاد کرتے ہیں، ہمیں یاد کیوں نہیں رہتی؟ اور دنیاوی امور کے اندر بھی ہم بار بار بھول کا شکار کیوں ہوتے ہیں؟ تو اس حوالے سے لوگ بہت ساری چیزیں بتاتے ہیں، کوئی معجون تجویز کرتا ہے، دوائی بتائی جاتی ہے، کچھ پروڈکٹ مارکیٹ کے اندر اس حوالے سے پیش کیے جاتے ہیں، بہت سارے دانشور اس کے لیے مشورے دیتے ہیں، پروفیسر اور لیکچرار اس پر لیکچر دیتے ہیں کہ ایسا کیا کرو، ایسے جو ہے وہ اپنی زندگی کا رول بناؤ، ایسی اپنی روٹین بناؤ۔ تو یہ تمام چیزیں جب آپ فالو کرو گے تو آپ کا جو میموری پاور ہے وہ بڑھے گا، آپ کے دماغ کی قوت بڑھے گی۔ لوگ بہت ساری کوششیں کرتے ہیں، لیکن جیسا نتیجہ سامنے آنا چاہیے ویسا نتیجہ نکلتا ہوا نظر نہیں آتا ہے۔ تو آج میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی اپنے دماغ کا پاور، میموری کا پاور، اپنی قوت حفظ کو بڑھانا چاہے تو اس کے لیے سب سے اچھا نسخہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں کیا دیا ہے۔ حضرت یحییٰ بن یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک بار پوچھا تھا کہ آپ یہ بتائیں کہ دماغ کی طاقت اور قوت کو بڑھانے کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز کیا ہے؟ جب میں نے یہ سوال امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا تو آپ نے صرف ایک لفظ کے اندر اس کا جواب عطا فرما دیا، یعنی آپ نے فرما دیا کہ اگر کوئی قوت حافظہ کو بڑھانا چاہے، دماغی طاقت کو بڑھانا چاہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ مفید چیز ہے ترک گناہ، یعنی گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اب امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ نسخہ کیوں بتایا؟ اس کی وجہ بالکل صاف اور بالکل ظاہر ہے کہ علم ایک نور ہے، گنہگار اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافرمان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نور علم نافرمان کو نہیں دیتا ہے، اپنے فرما بردار بندے کو عطا فرماتا ہے۔ تو بندہ اگر فرما بردار بن جائے، گناہوں کو ترک کر دے تو اللہ تعالیٰ نور علم اس کو عطا فرماتا ہے اور اس کے دماغ کی قوت اور طاقت بڑھ جاتی ہے۔ خود امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد نے بھی یہی بات بیان فرمائی کہ اگر کوئی بندہ یہ چاہے کہ میرا دماغ جو ہے وہ قوی اور مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرے، گناہوں سے بچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ میموری پاور عطا فرمائے گا کہ جو بھی پڑھے گا وہ اس کو یاد ہوتا چلا جائے گا۔ اس حوالے سے ہمارے بزرگوں نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی۔ آپ ہمارے بزرگوں کا حافظہ دیکھیں، جب ان کے حافظے کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے، لیکن حیرت کی ضرورت نہیں ہے، وہ گناہوں سے بچتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ دماغی قوت عطا فرماتا تھا۔ شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے یہ مشورہ دیا کہ آپ سورہ انعام کو حفظ یاد کر لیں۔ سورہ انعام کے اندر 20 رکوع ہے، اب آپ سوچیں 20 رکوع کی سورہ کو یاد کرنا، یہ چند منٹوں میں تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے، لیکن حضرت شیخ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس 20 رکوع کی سورہ انعام کو ایک بار پڑھا، پوری سورہ آپ کو یاد ہو گئی۔ کیوں؟ وہ لوگ گناہوں سے بچتے تھے، اللہ کو راضی رکھتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرما بردار بندوں کو یہ نور علم عطا فرماتا تھا۔ اسی طرح محمد بن ہشام کے بارے میں آتا ہے، ان کے چچا ان کو روزانہ ڈانٹا کرتے تھے کہ تم قرآن حفظ کیوں نہیں کر لیتے، قرآن کو یاد کیوں نہیں کر لیتے، روزانہ ان کو سرزنش کیا کرتے۔ ایک دن ان کے دماغ کے اندر یہ جچ گئی، وہ اپنے کمرے میں داخل ہو گئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک پورا قرآن مقدس مجھے حفظ یاد نہیں ہو جاتا اس وقت تک میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکلوں گا۔ اب آپ سوچیں وہ کتنے دن تک اپنے کمرے میں رہے اور کتنے دنوں کے اندر انہوں نے پورا قرآن مقدس حفظ کر لیا۔ روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے 3 دن کے بعد میں وہ اپنے کمرے سے باہر آئے اور 3 دن میں انہوں نے پورا قرآن مقدس حفظ یاد کر لیا تھا انہوں نے۔ تو یہ آپ دیکھیں، یہ ان کا میموری پاور، ان کے دماغ کی قوت، کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں وہ نور علم عطا فرماتا تھا، جو پڑھتے تھے وہ ان کو یاد ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہوئے تو ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ
کہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی جب عمر ہو جاتی تھی بچے کی تو پھر بچے کی بسم اللہ خوانی ہوتی تھی، کسی نیک بندے کے پاس لے کر کے جاتے اور وہ بچے کو بسم اللہ پڑھاتے. اس بزرگ کے بسم اللہ خوانی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو زندگی بھر فیض یاب فرماتا. اب آج کل تو بچہ 4 سال کا نہیں ہوتا ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ اس بچے کے وزن کے برابر جو ہے بیگ وہ بچہ اٹھا کر کے سڑک پہ کھڑے ہو کر کے رکشے کا انتظار کرتا ہے، اور اس کا بچپن جو گھر کے اپنے والدین کے ساتھ میں رہنے کا زمانہ ہے وہ بوجھ اٹھا کر کے اور اسکول کے چکر لگانے کے اندر بھی پورا ہو جاتا ہے. اور کئی بچوں پر اس حوالے سے اضافی بوجھ بھی پڑ جاتا ہے، ورنہ ہمارے بزرگوں کا پہلے طریقہ یہی تھا کہ 4 سال 4 مہینہ 4 دن پر بسم اللہ خوانی کا معمول تھا. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بسم اللہ خوانی ہوئی، اور بسم اللہ خوانی کا جب وقت آیا تو حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے. اب جب بسم اللہ خوانی کا وقت آیا حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ارادہ فرمایا کہ میں بچے کو بسم اللہ پڑھاؤں. آپ کو الہام کے ذریعے پتا چلا کہ قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ بھی بسم اللہ خوانی کی محفل میں تشریف لانے والے ہیں، اور ادھر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو الہام ہوا کہ جاؤ ہمارے پیارے بندے قطب الدین بختیار کاکی کی بسم اللہ خوانی تمہیں کرانی ہے. روحانی طور پر اتنا لمبا سفر چند منٹوں کے اندر طے کر کے وہ پہنچے، اور حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے تشریف فرما ہے. اب حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بسم اللہ جب پڑھی اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کر دیا. سورہ فاتحہ ختم کی، پہلا پارہ پڑھنا شروع کر دیا. اب پڑھتے چلے جا رہے ہیں بغیر دیکھے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی 4 سال 4 مہینہ اور 4 دن کی ابھی عمر ہے، ننھی سی عمر ہے. پہلا پارہ ختم کیا تو دوسرا پارہ شروع، دوسرا پارہ ختم کیا تو تیسرا پارہ شروع، چوتھا پارہ، 5واں پارہ، پڑھتے پڑھتے پورے 15 پارے بغیر دیکھے ہوئے بسم اللہ خوانی کے وقت کے اندر ان دونوں عظیم بزرگوں کے سامنے پڑھ کر کے سنا دیے. حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا بیٹا اور آگے بھی پڑھو. کہا میری ماں کو صرف 15 پارے ہی یاد تھے، وہ 15 پاروں کی تلاوت کرتی تھی، میں اپنی ماں کے شکم میں سنا کرتا تھا، ان کو اتنا ہی یاد تھا، اتنا مجھ کو یاد ہو گیا، آگے ان کو یاد نہیں تھا، اگر وہ آگے پڑھتی تو آگے بھی میں یاد کر لیتا. میں تو بچہ اگر ماں کے شکم کے اندر ہو اور نیک بچہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شکم مادر کے اندر ہی اتنے پاروں کا حافظ بنا دیتا ہے جو پارے ان کی والدہ تلاوت کیا کرتی ہے. اور عام طور پر ہماری مائیں بہنیں پہلے نیک ہوتی ہی تھی، لیکن جب بچہ ان کے شکم میں ہوتا تھا اور زیادہ وہ نیک کام کرتی تھی تاکہ میرے شکم کے اندر پرورش پانے والا بچہ یا بچی بھی نیک بنے، اس کو بھی ان اچھے وظائف کے پڑھنے کا جو ہے وہ فیضان ملے. اب آج کل ماؤں کے شکم کے اندر بچہ جب پرورش پاتا ہے اس وقت وہ موبائل کے اندر کیا کیا دیکھتی ہیں، ٹی وی پر کیا کیا پروگرام دیکھتی ہے اور کیا کیا نہیں کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کیسی ذہنیت کیسی فکر لے کر کے پیدا ہوتا ہے. ماں اگر 15 پاروں کی حافظہ قرآن ہو اور وہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ماں ہو، شکم میں حضرت خواجہ ہو، 15 پاروں کی تلاوت کرے تو بچہ ماں کے پیٹ سے 15 پاروں کا حافظ پیدا ہوتا ہے. تو گناہوں سے بندہ جب بچتا ہے، نیک کام کرتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی قوت حافظہ عطا فرماتا ہے، اس کی اولاد کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوت حافظہ نصیب فرماتا ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے شاگرد ہوتے ہیں. ایک بار امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگرد امام شافعی علیہ رحمہ کے یہاں مہمان بن کر کے گئے. رات کا وقت ہوا، بستر لگا دیا گیا. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پانی کے لیے لوٹا چارپائی کے نیچے رکھ دیا اور خود نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. پوری رات نماز پڑھتے رہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، پوری رات عبادت کرتے رہے. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بستر پر لیٹے رہے. تو امام شافعی علیہ رحمہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میرے استاد سو گئے، آرام کر رہے ہیں. اب جو ہے وہ صبح کا وقت ہوا، امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اٹھے اور اٹھ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیا. اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو بڑا تعجب ہوا کہ حضور آپ رات بھر آرام کرتے رہے، آپ نے وضو بھی نہیں بنایا اور بغیر وضو بنائے آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے جواب کے اندر فرمایا، اے شافعی
تم رات بھر نماز پڑھ رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اپنی قبر کو روشن کر رہے تھے، اور میں بستر پر لیٹ کر کے اس امت کے جو مشکل مسائل ہیں ان کے حل کے اندر غور کر رہا تھا۔ آج میں نے رات میں بستر پر لیٹے لیٹے قرآن پاک سے امت کے 1000 مسائل کا حل میں نے نکال لیا ہے۔ تم اپنے فائدے کے لیے لگے ہوئے تھے، میں پوری امت کی قبروں کو روشن کرنے کے لیے لگا ہوا تھا، اور اسی لیے مجھے وضو بنانے کی ضرورت نہیں پڑی، میں سویا نہیں تھا، میں جاگ رہا تھا۔ امام شافعی علیہ رحمہ اسی لیے کہا کرتے تھے کہ میری عبادت سے میرے استاد کا لیٹنا بہتر ہے۔ تو بتاؤ، قرآن مقدس سے ایک مسئلہ نکالنا اتنا مشکل کام ہے۔ ایک رات میں بستر پر لیٹے لیٹے، آدمی جب لیٹ جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد میں آنکھ بھی لگ جاتی ہے، لیکن جو اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں وہ بستر پہ لیٹ بھی جائیں تب بھی ان کو نیند نہیں آتی ہے۔ اور بتاؤ، لیٹے لیٹے انہوں نے ایک ہی رات میں 1000 مسائل کو قرآن مقدس سے استخراج کر لیا، حل کر دیا۔ کیسا دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ نیک تھے، اللہ تعالیٰ نیکوں کو وہ میموری پاور اور قوت حافظہ عطا فرماتا ہے۔ انہیں کسی معجون کی ضرورت نہیں ہے، انہیں کسی طرح کے کسی پروفیسر کے لیکچر کی ضرورت نہیں ہے، اور دماغ کے پاور کو بڑھانے کے لیے انہیں کسی ٹپس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے رب کی فرما برداری کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر علم کے دروازے کھول دیا کرتا تھا۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب چھوٹے تھے، امام اعظم کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے آئے۔ بڑے خوبصورت تھے، بڑے حسین و جمیل تھے۔ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو یہ سوچا یہ بچہ حسین و جمیل ہے تو یہاں پڑھے گا، ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کو دیکھ کر فتنے میں پڑ جائیں، شیطان کسی کو دل کے اندر وسوسہ پیدا کر دے۔ تو آپ نے یہ بھی نہیں کہا کہ بیٹا یہاں پڑھنے مت آؤ۔ امام اعظم تھے، آپ نے بڑے اچھے انداز میں بلا کے سمجھائے، بیٹا تم علم حاصل کرنا چاہتے ہو، ایک کام کرو، پہلے جاؤ قرآن مقدس پورا حفظ یاد کر لو، اور قرآن کے جب حافظ بن جاؤ تب یہاں پر پڑھنے کے لیے آنا۔ امام اعظم نے یہ مشورہ اس لیے دیا تاکہ جب قرآن پاک کو یہ حفظ کریں گے تو داڑھی مونچھ نکل آئے گی، کچھ چہرے کا حسن جو ہے وہ داڑھی مونچھ کے اندر چھپ جائے گا، تو فتنہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہوگا اگر شیطان وسوسہ پیدا کرے تو آپ نے اس لیے مشورہ دیا۔ اب امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گئے، ایک ہفتے کے بعد پھر آ گئے۔ امام محمد کو جب امام اعظم نے دیکھا تو کہا، بیٹا میں نے تم کو منع کیا تھا کہ جب قرآن کا حافظ بن جاؤ تب پڑھنے کے لیے آنا، تم کیوں جلدی واپس چلے آئے؟ امام محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اے میرے استاد محترم، آپ نے مجھ کو کہا تھا کہ قرآن حفظ کر کے آؤ، ایک ہفتے میں نے پورا قرآن پاک حفظ کر لیا، میں آپ کی بارگاہ میں اس لیے چلا آیا ہوں۔ تو بندہ جب نیک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے کیسی قوت حافظہ عطا فرماتا ہے۔ یہ ہمارے امام تھے، یہ ہمارے بزرگان دین تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ آج اگر ہم ان کے اوپر جتنا ناز کریں اتنا کم ہے۔ جن کے اسلاف اتنے روشن ہو، جن کے اسلاف ایسے چمکدار ہو اور ایسے زبردست علم والے ہوں تو ان کے ماننے والے پھر کیسے ہونے چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑا تو آج ہم دنیا والوں کے محتاج ہو کر کے رہ گئے۔ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قوت حافظہ کتنی زیادہ تھی۔ ایک بار محمد بن سلام نے اپنے ایک ملنے والے سے کہا کہ آج میں تمہیں ایک ایسا بچہ دکھاؤں گا، آج میں تمہیں ایک ایسا بچہ دکھاؤں گا جس کو 70,000 حدیثیں بغیر دیکھے یاد ہے۔ اب محمد بن سلام نے جب سلیمان بن مجاہد سے یہ بات کہی کہ آج ایسا بچہ دکھاؤں گا، لیکن کہا کہ تم تاخیر سے آئے، اگر پہلے آتے تو اس بچے کو دیکھ لیتے۔ اب تلاش کرتے کرتے پہنچے تو دیکھا کہ ایک بچہ ہے، مطلب کم عمر کا ایک جوان ہے، ابھی نئی عمر کا ہے، اور وہ نماز پڑھ رہا۔ نماز سے فارغ ہوئے، بات چیت کی، کہا میں نے سنا ہے آپ کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ کہا ہاں یاد ہے۔ کہا اور زیادہ یاد ہیں، اور یہ بھی یاد ہے ان کو کس کس نے روایت کیا، ان کے روایت کرنے والوں کے پورے حالات بھی یاد ہے، ان کی پوری ہسٹری مجھ کو یاد ہے۔ کہا صحیح بات ہے؟ کہا یاد ہے۔ کہا کہ یہ اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ حافظہ عطا فرمایا ہے۔ کہا اللہ کا بڑا کرم ہے۔ جانتے ہو اس نوجوان کا نام کیا تھا؟ اسی نوجوان کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے 6 لاکھ حدیثیں یاد کی، جر و تعدیل کے ساتھ میں اللہ نے ایسی قوت حافظہ آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اور جو بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے والے سب کی قوت حافظہ وہی ہے۔ آج اگر ہم ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلیں، گناہوں کو ترک کر دیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہی عطا فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندے کا حافظہ جو کمزور ہوتا ہے وہ گناہوں کی وجہ سے کمزور ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب وہ بندہ نیک بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کے پاور کو بڑھا دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار کسی نے خط کے اندر حافظ لکھ دیا۔
حضور محدث اعظم کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیوں آنسو آ گئے؟ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں جو ارشاد فرماتا ہے نا کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ایسی باتوں پر جو ان کے اندر نہیں پائی جاتی ہے. آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے. تو فرماتے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس آیت کریمہ کہ جو ہے وہ کا مصداق بن جاؤں کہ میں حافظ ہوں نہیں, لوگ مجھ کو حافظ کہیں اور اس پر میں خوش ہو جاؤں اور میں جو ہے وہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں. اعلیٰ حضرت نے شعبان کی 29 تاریخ کو معمول بنا لیا کہ انہوں نے مجھ کو حافظ لکھا ہے, روزانہ اب میں پارا دیکھ کر کے حفظ کروں گا, حافظ بنوں گا. تو روزانہ حفظ کرتے کیسے؟ ایک شخص اعلیٰ حضرت کو قرآن پاک کا 1.5 پارا پڑھ کے سنا دیتا, اعلیٰ حضرت سن کر کے جاتے اور تراویح میں اس کو سنا دیتے. تو 29 شعبان کو اعلیٰ حضرت نے تراویح سنانا شروع کیا اور 27 رمضان کو اعلیٰ حضرت نے پورا قرآن مقدس حفظ کر کے تراویح کے اندر سنا دیا. اب آپ کہو گے ایک مہینے میں حافظ بنے, ایک مہینے میں حافظ نہیں بنے, چند گھنٹوں میں حافظ بن گئے. کیونکہ وہ ایک بار سناتے تھے, بس اتنا ہی آپ سنتے تھے اور سن کر کے جا کر کے اسے قرآن مقدس کے اس پارے کو آپ تراویح میں سنا دیا کرتے تھے. یہ قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی. اس حوالے سے ایک بڑی حیرت انگیز بات مجھ کو یاد آئی. محدث اعظم کچوچی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں اور ریاضی میں میکس میں بڑے ماہر تھے, حساب کتاب میں بڑے ماہر تھے. تو جو کسی کا انتقال ہو جاتا تھا تو کس کو کتنا حصہ ملنا چاہیے, یہ جو فرائض کا جو مسئلہ آتا تھا, میراث کا جو مسئلہ آتا تھا, ترکے کا جو مسئلہ آتا تھا, اعلیٰ حضرت انہی کے حوالے کر دیتے تھے. ایک بار ایک ایسا مسئلہ آ گیا جو 15 بطن کا تھا, یعنی ایک شخص کا انتقال ہوا, اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا, ان میں سے بھی ایک کا انتقال ہو گیا, اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا, اس میں سے بھی ایک کا انتقال ہو گیا, اس نے اتنے اتنے لوگوں کو چھوڑا, اس میں سے ایک کا انتقال ہو گیا, اس نے اتنے اتنے وارثین چھوڑے, یعنی اوپر سے لے کے 15 لوگ انتقال کر چکے, 15 بطن کا مناسخہ. بتاؤ اتنا لمبا مناسخہ, جب ہم 2-4 جو ہے وہ بطن کا مناسخہ لگانے بیٹھتے ہیں تو بڑی محنت کرنا پڑتا ہے. حضور محدث اعظم کچوچی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں 2 رات اور 1 دن تک میں محنت کرتا رہا, کیونکہ بڑا مشکل مسئلہ تھا, 15 بطن کا مناسخہ تھا. اس کے اندر بتاتے ہیں کہ جو وارثین تھے اور جو مرنے والے تھے ان کے نام فل اسکیپ, جو لمبا کاغذ رہتا ہے 2 فل اسکیپ کاغذ میں, تو ان کے نام آئے ہوئے تھے. اتنے لوگوں کے درمیان ان 15 بطن کا مناسخہ لگانا اور ترکہ تقسیم کرنا یہ کتنا مشکل مسئلہ تھا. کہتے ہیں 2 رات اور 1 دن تک میں محنت کرتا رہا. عصر کے بعد اعلیٰ حضرت سرکار بیٹھ گئے, میں بیٹھا کہ مسئلہ سنا دوں, میں نے اس سے مسئلہ حصہ بانٹا ہے, اعلیٰ حضرت سن کر کے اس کو تصدیق فرما دے, اس کی تصحیح فرما دے. کہتے ہیں میں سنانا شروع کیا, ابھی جواب نہیں پڑھ رہے, سوال پڑھ رہے. فلاں کا انتقال ہوا, اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا, اس کے بعد میں فلاں کا انتقال ہوا, اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا, اس کے بعد میں فلاں کا انتقال ہوا, اس نے فلاں فلاں کو چھوڑا. کہہ رہے میں سنا رہا ہوں, اعلیٰ حضرت انگلیوں پہ کچھ حساب کر رہے ہیں, سنتے چلے جا رہے, حساب کرتے جا رہے. چند منٹ کے اندر جب میں نے سارے نام پورا سوال پڑھ کے سنا دیا, ابھی میں نے جواب نہیں پڑھا, اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تم نے جو ابھی مجھ کو سوال سنایا, فلاں کو تم نے اتنا دیا ہوگا, فلاں کو اتنا دیا ہوگا, فلاں کو اتنا حصہ دیا ہوگا, فلاں کو اتنا حصہ سارے وارثین میں سے کس کو کتنا ملنا چاہیے اعلیٰ حضرت نے سب بتا دیا, اور یہ بھی بتا دیا کون انتقال کیا تو کس کس کو چھوڑا تھا, اس کا کیا کیا نام تھا. وہ کہتے میں حیرت میں ڈوب گیا. 2 رات اور 1 دن تک محنت کرنے کے بعد اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ کتنے نام ہیں, میں ان کے نام نہیں بتا پاؤں گا. اعلیٰ حضرت نام بھی بتا رہے ہیں اور سوال سن کر کے کوئی محنت بھی نہیں کی, یہ بھی بتا رہے ہیں کس کو کتنا حصہ ملے گا. اسی لیے تو کہنے والے نے کہا تھا کہ وادی رضا کی ہے کوئی ہمالا رضا کا, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اگلوں نے بھی لکھا بہت کچھ علم دین پر, اس صدی میں جو کچھ ہے وہ تنہا رضا کا ہے. یہ اعلیٰ حضرت سرکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت حافظہ عطا فرمائی تھی. کیوں؟ بندہ جب نیک ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, متقی ہوتا ہے, جو بھی بندہ نیک بنے گا اللہ تعالیٰ اسے علم کا نور ضرور عطا فرمائے گا, اگر اس کے دل میں علم کی تڑپ ہے تو. ایک بات مجھے اور یاد آئی, پیلی بھیت کا ایک سفر ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ پیلی بھیت شریف تشریف لے گئے. ایک فقہ کی کتاب تھی, بڑی اہم کتاب, وہ اعلیٰ حضرت کے دارالافتاء میں نہیں تھی, محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب موجود تھی. تو آپ نے فرمایا کتاب مجھے دے دو, میں پڑھ کے واپس کر دوں گا. تو محدث سورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کتاب دی, آپ کو اسی دن نکلنا تھا. کہ حضور آپ کتاب لے جائیں, آپ کے دارالافتاء میں تو بہت کتابیں, ہمارے یہاں تو کتابیں کم ہیں, برائے کرم جب آپ پڑھ لیں
تو میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ پڑھ کے اس کو واپس میرے پاس بھجوا دیں۔ اتفاق کی بات ہے، آپ کے ایک چاہنے والے نے اعلیٰ حضرت کے ایک مرید نے کہہ دیا حضور ایک دن اور قیام کر لیں، اس نے گزارش کی، اعلیٰ حضرت نے قبول فرما لیا، ایک رات کا اور قیام ہو گیا۔ دوسرے دن اعلیٰ حضرت جب جانے لگے، آپ نے وہ کتاب حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے کی۔ حضور محدث صورتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لگا کہ جو میں نے یہ کہا تھا کہ پڑھ کے واپس کر دینا، تو لگتا ہے اعلیٰ حضرت ناراض ہو گئے ہیں، اس لیے بغیر کتاب لیے ہی جا رہے ہیں۔ کہا حضور اگر کچھ ناراضگی ہو تو بتائیں، میں نے یہ بول دیا تھا، شاید اس کی وجہ سے آپ نے کتاب واپس کر دی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں، وہ ایک مرید نے مجھ کو روک لیا، ایک دن کا میرا اور رکنا ہو گیا، ایک دن کا موقع ملا، رات میں اور صبح میں نے کتاب پوری پڑھ لی۔ تو کہا حضور ایک بار پڑھی ہے؟ کہا ایک بار پڑھ لی ہے، 2 مہینے تک عبارت کی ضرورت پڑے گی تو عبارت لکھ دوں گا، اور اس میں جو لکھا ہے اس کا مضمون زندگی بھر تک میرے دماغ کے اندر محفوظ رہے گا۔ یہ قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا فرماتا ہے، اور جو بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ سے اسے ایسے انعامات سے نوازا جاتا ہے۔ اپنے بزرگوں کے اگر میں سارے قوت حافظہ کے ان کے ایک ایک واقعات کو بیان کروں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ ایسے بزرگوں کے نقش قدم پہ ہم لوگ چلنے والے۔ خلیل نحوی کے بارے میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک بہت بڑا حکیم تھا، وہ آنکھ کی دوائی بناتا تھا، اور ایسی دوا تھی جس کو دیتا تھا اس کو شفا ہو جاتی تھی، اور وہ نسخہ کسی کو بتاتا بھی نہیں تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ اب لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آنکھوں کا علاج اب بڑا اچھا علاج تھا، وہ حکیم نسخہ بھی نہیں بتا کے گئے۔ خلیل نحوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس لوگ پہنچے، آپ نے فرمایا نسخے کی کوئی کاپی مل جائے گی؟ کہا وہ نسخہ تو ہے ہی نہیں، کیا کریں؟ کہا وہ نسخہ کسی برتن میں بناتا تھا، وہ برتن مل جائے گا؟ کہاں وہ برتن تو مل جائے گا۔ برتن لا کر کے آپ کو دیا، آپ نے برتن کو ہاتھ میں لیا، سونگا، اور سونگ کر کے کہا کہ چلو دواؤں کے نام لکھو۔ ایک ایک کر کے دواؤں کے نام لکھانے شروع کیے، سونگتے گئے، دواؤں کے نام لکھاتے گئے، 15 دواؤں کے نام لکھائے، اور اسی اعتبار سے نسخہ تیار کیا گیا۔ جو فائدہ اس حکیم کی دوا سے لوگوں کی آنکھوں کو ہوتا تھا، آپ نے اس برتن کو سونگ کر کے جو نام لکھائے تھے، بالکل وہی فائدہ لوگوں کو ملنے لگا۔ پھر ایک زمانے کے بعد میں اس حکیم کی ڈائری ملی، اس میں نسخہ موجود تھا۔ اس نسخے کو جب خلیل نحوی نے جو سونگ کر کے بتایا تھا، اس سے ملا کر کے دیکھا تو 15 دوائیں جو آپ نے لکھائی تھی، بالکل وہ 15 دوائیں اس نسخے میں موجود تھی۔ ایک دوا صرف حضرت خلیل نحوی نے کم لکھوائی تھی، باقی 15 دوائیں اس کے اندر موجود تھی۔ بتاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا علم ان کو عطا فرمایا تھا۔ برتن کو سونگ کے بتا دے کہ اس برتن کے اندر کیا کیا دوائی رکھ کر کے نسخہ تیار کیا گیا ہے۔ تو نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ ایسے ہی علم کی بہاروں سے مالا مال فرماتا ہے، اور اس امت کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قوت حافظہ عطا فرمائی بھی ہے۔ اسی لیے تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رب نے اس سے پہلے والی جو امتیں ہیں ان کو جو قوت حافظہ نہیں عطا فرمائی، وہ قوت حافظہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا فرمائی۔ لہذا آج کے اس دور کے اندر بھی جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بھی جو ہے میموری پاور بڑھے، مجھے میری یادداشت بڑھے، بھولنے کی بیماری نہ ہو، تو اس کے لیے کوئی معجون کوئی نسخہ استعمال کرے یا نہ کرے، ہمارے بزرگوں نے جو بتا دیا، امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کے لیے سب سے بڑا نسخہ ہے گناہوں کو چھوڑ دو۔ جب تم گناہوں سے چھوڑو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے دماغ کو بڑی قوتوں سے جو ہے وہ مالا مال فرما دے گا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے یہ واقعات، اور اس کے علاوہ آج کے اس دور کے اندر جب ہر آدمی بھولنے کی شکایت کر رہا ہے، ان کے لیے بہت بڑا نسخہ بھی ہے کہ بندہ نیک بنے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے علم کا فیضان عطا ہوگا۔ اللہ رب قدیر ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ و معمون فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔